عثمان کے بھائی تھے، یعنی مادری بھائی تھے، یعنی ان دو کی ماں ایک تھی۔ وَهُوَ الَّذِي، اسی محبت اور اخوت اور رشتے کی بنیاد پر، جبکہ یہ آیت قرآن میں نازل ہو چکی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ آیت آج بھی موجود ہے، تفسیروں میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ تفسیر کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر فاسق سے مراد ولید بن عقبہ ہے، کوئی اور نام نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، اہل تشیع اور اہل تسنن کی تمام مفسرین، تمام تفسیریں اس پر اتفاق کرتی ہیں کہ یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو فاسق کسے کہا ہے اللہ نے، اس کو انہوں نے اپنی رشتہ داری نبھاتے ہوئے کیا کیا؟ خود علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي وَلَّاهُ عُثْمَانُ الْكُوفَةَ بعد سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص کو نکال کر کے حضرت عثمان نے کوفے کا انہیں والی بنا دیا۔ کس کو؟ ولید بن عقبہ کو۔ کون ولید بن عقبہ؟ جو قرآن کی زبان میں فاسق ہے، قرآن کی زبان میں جو فاسق ہے اس کو بنایا حضرت عثمان نے۔ کیا بنایا؟ گورنر، والی، امیر۔ کس کا؟ کوفے کا۔ سعد بن ابی وقاص کی کیا غلطی تھی؟ ان کو نکال دیا، کیونکہ اب بنی امیہ کے ہاتھ میں بال آ گئی ہے نا، گیند بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں، اقتدار بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت عثمان نے یہ کیا۔ یہ اب ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مزید تعریف سننا چاہتے ہیں ولید بن عقبہ کی، تفسیر کشاف ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ سُكْرَانٌ صَلَاةَ الْفَجْرِ أَرْبَعًا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ولید بن عقبہ وہی ہے کہ جس نے کوفے میں جا کے نماز پڑھائی، لوگوں کو نماز پڑھائی، جبکہ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ تو یہ حضرت خالی فاسق خبریں جھوٹی دینے میں نہیں تھے، بلکہ شراب کے معاملے میں بھی یہ بہت ایکسپرٹ تھے۔ اور یہ بھی کب کی بات ہے؟ یہ جو بار بار کہتے ہیں سارے صحابی عادل، سارے صحابی بخشے گئے، سارے صحابی جنتی، سارے صحابی نیک۔ اب ذرا اس صحابی کی بات تو آپ سمجھے نا کہ جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی نام کے ساتھ مفسرین نے واضح کر دیا کہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ فاسق کی آیت اسی کے لیے۔ کون ولید بن عقبہ؟ کہتے ہیں نشے کی حالت میں انہوں نے فجر کی نماز 2 کی جگہ پر 4 رکعت پڑھائی۔ اور مضحک کا خیز بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا ولید ولید ولید، پیچھے سے اشارہ کیا، کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ تو کہا ثم قال هل ازیدکم، چاہتے ہو کہ اور پڑھا دوں؟ کیوں کم ہے؟ جو نماز میں نے پڑھائی 4 رکعت اور پڑھانا ہے، پڑھا دوں گا۔ تو اب یہاں پر ذرا سا انہوں نے تھوڑا بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ فَعَزَلَهُ عُثْمَانُ، حضرت عثمان نے ان کو اس کھلے ہوئے جرم کے ارتکاب کے بعد معزول تو کر دیا۔ اچھا، یہ تو بریکٹ میں بات تھی کہ ولید بن عقبہ کون ہے، لیکن یہ آیت جو ان جاءکم فاسق بنبأ والی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا مصدقاً الی بنی المصطلق۔ بنی المصطلق، یہاں پر پہلے والی در منصور میں بات تھی بنی وقیع، اور یہاں بنی مصطلق کی بات ہے کہ ان سے صدقہ اصول کر کے لے آؤ۔ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ احقا، بنی مصطلق اور ولید بن عقبہ کے درمیان کوئی ذاتی دشمنی تھی، کوئی حسد تھا، کوئی معاملہ تھا، کوئی رنجش تھی، کوئی دشمنی تھی۔ فَلَمَّا شَعَرَفَ دِيَارَهُمْ رَكِبُوا مُسْتَقْبِلِينَ لَهُ، جب یہ ان کے گاؤں گئے، ان کے دیار پہنچے تو وہ سارے کے سارے استقبال کے لیے آئے اس کا۔ فَحَسِبَهُمْ مُقَاتِلِيهِمْ، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فَرَجَعَ، اور واپس آئے۔ وَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ ارْتَدُّوا، کہا کہ وہ سارے کے سارے یہ بنی مصطلق جو ہے وہ مرتد ہو گئے، وہ منعوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو انہوں نے منع کیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ولید بن عقبہ کو یہ بات آ کر سنانے کی جو جھوٹی ترکیب سوجی تھی، یہی ترکیب بنی امیہ کے ایک اور فرد نے، خالد بن ولید نے
حضور کے بعد اپنائی تھی مالک بن نویرہ کے بارے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں کہ وہ بھی مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. انشاءاللہ اس کی بات انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ اگلے کسی پروگرام میں سنیں گے. مالک بن نویرہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ ایک بات تو کریں نا، ہم ایک سٹینڈرڈ پہ تو رہیں. یا تو سارے صحابیوں کو مانتے ہیں، اگر سارے مانتے ہیں تو پھر حضرت مالک بن نویرہ بھی تو رسول اللہ کے زمانے میں صحابی رہے ہیں. ان کے قتل کرنے میں اتنی جلدی اور اتنا آسانی سے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آگے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں جلدی کہ جب پتہ چلا بنی مستلق کو، تو وہ بنی مستلق کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ولید ہے نا وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے ایسے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہم مرتد ہوئے ہیں، نہ ہم نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. خلاصہ کلام یہ کہ تفسیر کشاف نے بھی واضح طور پر بتا دیا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ناظرین اب میری طرف دیکھیے، اب مجھے دیکھ کر کے تھوڑا سا آپ غور کریں. میری بات ابھی ادھوری ہی رہ گئی ہے، کیونکہ میں نے ابھی بہت ساری آیات قرآن مجید کی، جن آیات میں اللہ نے ان مسلمانوں کے بارے میں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گئے تھے، اور ہمارے جو بھائی ہیں اہل سنت والجماعت، ان کے عقیدے کے مطابق وہ صحابی تھے. تو وہ جتنے بھی صحابی تھے ان کے بارے میں جو قرآن کی آیات آئی ہیں اور سخت مذمت کے ساتھ آئی ہیں، ان کو ایک ایک کر کے میں بیان کرنا چاہتا تھا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان آیات کو شامل کریں گے. لیکن میں یہاں پر ایک بات روک کر کے پوچھنا چاہوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کو ہم یہ کہہ دیں کہ جناب ان میں بھی خامیاں تھیں یا وہ بھی گنہگار تھے، تو یہ تو سیدھے الزام خود رسول اللہ پہ جائے گا کہ پھر حضور نے کیا تربیت کی. اگر حضور کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سارے فاسق بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، ظالم ہیں، تو پھر حضور کی تربیت، میں پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے جواب دے دیا تھا معقول جواب، لیکن تھوڑا سا دوسرے انداز میں آج جواب دینے جا رہا ہوں. معقول جواب یہ کہ اللہ نے ان کو یہ مشن نہیں دیا تھا کہ آپ ہر انسان کو مکمل انسان، اللہ کا بندہ، متقی پرہیزگار بنائیں. نہیں، ہر نبی کو اللہ نے اتنی ہی ذمہ داری دی تھی کہ آپ بلاغ المبین کا کام کریں، یعنی صحیح معنوں میں حق کے پیغام کو، اچھے اور برے کے تمام جتنے بھی احکام ہیں ان کو آپ پہنچا دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ہر نبی نے اسی بات کو واضح بھی کیا کہ ہمیں بلاغ مبین کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. تو حضور کی اس مہم میں اور مشن میں حضور کامیاب ہیں الحمدللہ، لیکن ایسے کامیاب کہ انشاءاللہ جیسے جیسے انسانوں کی عقل کام کرنے شروع کر دے گی اور وہ پٹیاں اترنے لگیں گی، جیسے جیسے لوگ حق کی طرف، روشنی کی طرف آتے جائیں گے، ویسے ویسے صحیح اور حقیقی مومن اور متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن ایک جواب جو آج میں دینے جا رہا ہوں قرآن سے، وہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھیوں کو، صحابیوں کو اگر آپ جو برے ہیں ان کو برا جانیں گے تو یہ تو الزام رسول اللہ پہ آ جائے گا کہ ان کی تربیت کا کیا ہوگا. تو صحابی تو باہر کی چیز ہیں، ازواج جو خود رسول اللہ کے حرم ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں تو پھر بدرجہ اولا اس بات کا خیال اللہ کو رکھنا چاہیے تھا نا کہ جب صحابہ کی کسی عیب کو ظاہر کر دینے سے نعوذ باللہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ حضور کی کسی طرح کی کوئی ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، تو پھر تو اللہ کو چاہیے تھا کہ صحابہ سے زیادہ ازواج نبی کے بارے میں اس بات کا خیال رکھے کہ کیونکہ نعوذ باللہ